MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسولہ، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وفی روایۃ وکل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر و احسان ہے کہ MSLI لائف ٹی وی کے ذریعے دورہ ترجمہ قرآن آپ لوگوں کے سامنے ہفتہ واری طور پر پیش ہوتا آ رہا ہے۔ گزشتہ کا جو درس میں نے آپ کے سامنے دیا تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرتے ہوئے خاص طور پر ان کی سرکشی کا ایک واقعہ، جو ساحل سمندر پر ایک بستی آباد تھی، اور انہوں نے اللہ کے وہ حکم کو جو کہ سب کا قانون کہلاتا ہے، اس کا ذکر خاص طور پر کیا کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور سب میں جو عبادت ہفتے کے دن کو اللہ نے ان پر لاگو کیا تھا اس کو انہوں نے توڑا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نافرمانی کے پاداش میں انہیں ذلیل و خوار بندر بنا دیا۔ پھر اس واقعے کے بعد رب نے فرمایا کہ ان کے اندر بھی بہت سے فرقے ہوئے، بہت سی جماعتیں ہوئی، ان میں کچھ اچھے بھی تھے، کچھ برے بھی تھے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اچھے بھی تھے اور برے بھی تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھائی کے ساتھ آزمایا، برائی کے ساتھ بھی آزمایا، یعنی کبھی کیا ہے آسانیاں دی، کبھی کیا ہے تنگی دی، تاکہ کون صالح ہیں، کون اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر جو حالات پیش آتے ہیں انسان کو، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی پریشانی، اس کا عام طور پر اصول یہ بتلا دیا کہ لعلہم یرجعون، کہ تاکہ وہ اللہ کی طرف پلٹیں، رجوع ہوں۔ پھر اس کے بعد جو آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے 169 آیت نمبر، یہاں سے آج کا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ تو اس واقعات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے اگلا زمانہ، نبی کے بعد کا جو زمانہ ان کے خلفاء کا رہا ہے، ان کے اصحاب کا رہا ہے، امتوں کے اندر، قوموں کے اندر، اس کی ایک عام شکل جو ہوتی ہے
جو ہمارے اندر بھی ہوئی بعد میں آگے چل کر، اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرْضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، پھر اس کے بعد ناخلف جانشین ہوئے جو کتاب کے وارث بن کر اسی دنیا کی زندگی کا مال سمیٹنے میں لگے اور کہتے تھے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر کتاب ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی، نبی کتاب لائے، انہیں کیا ہے تربیت کی، پھر قوم نے سیکھا سمجھا، لیکن نبی کے جانے کے بعد پھر ان کے جو تابع تھے، ان کے جو متبعین تھے، ان کے بھی گزر جانے کے بعد آخرکار ایک زمانہ قوموں کی زندگی میں یہ بھی آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے کتاب جو ناخلف ہوتے ہیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، امام قرطبی فرماتے ہیں کہ خلف اگر لام کے سکون کے ساتھ پڑھا جائے تو بمعنی اولاد کے ہوتے ہیں، اور خلف لام کے فتحے کے طور پر پڑھا جائے تو بمعنی پیچھے آنے والوں کے ہوتے ہیں، خواہ وہ اولاد ہو، خواہ وہ اجنبی کوئی بھی ہو، جو بھی اس کی پیروی میں آتے ہیں ان سب کا مراد ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پھر اس کے بعد وہ لوگ آئے جو ان کا پیچھا کرتے ہوئے، ان کو پیروی کرتے ہوئے، ان کے جانشین کیسے بنے وہ؟ عرض ھذا الادنی، انہوں نے کیا کیا؟ ادنا چیز کو، یعنی یہاں پر ادنا مراد ہے دنیا، حقیر یہ مراد ہے، اور عرض دنیا کے سامان کے لیے استعمال ہوا ہے، کہ فرمایا کہ عرض ھذا الادنی، دنیا کے سامان کی طرف یہ متوجہ ہوئے، یہ نالائق جو بنے سب سے پہلے توجہ کیا ہوئی؟ یہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور دنیا میں آگے بڑھتے گئے، حالانکہ ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب کا وارث بنایا، کتاب کو پکڑنے کا حکم دیا، لیکن یہ دنیا کو پکڑ کے بیٹھے رہے اور کہتے رہے سیغفر لنا، اللہ ہمیں معاف کر دے گا، جی ہم امت محمدیہ ہیں نا، قرآن پڑھو یا نہ پڑھو، کچھ بھی ہو، ہمیں تو فخر ہے امت محمدیہ ہونے کا، ہمیں تو اللہ معاف کر دے گا۔ یہی حال ان قوموں کا بھی ہوا، انہوں نے کہا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، دیکھو ہم تو کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے محبوب ہیں، بڑے محبوب کے بیٹے ہیں، بڑے محبوب کے اولاد ہیں، تو حضرت موسیٰ جیسی شخصیت کی امتی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا۔ یہی حالت ہماری بھی ہوئی، ہم نے قرآن کو چھوڑا، کتاب و سنت کو چھوڑا اور دنیا کی طرف، دنیا کے کتوں کی طرح مائل ہو گئے، لیکن ہمارے زبان میں یہی الفاظ رہے کہ سیغفر لنا، اللہ بڑا رحیم ہے، بھائی اللہ معاف کر دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالی مغفرت کر دینے والا ہے، تو ہمیشہ وہی کہتے رہے۔ فرمایا کہ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرْضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اگر ویسا ہی دنیا کا کوئی مال پھر ان کے سامنے آ جاتا تو پھر اس کو لے لیتے۔ یعنی ایک بار گناہ کرے، رشوت کا مال آیا، حرام کھائے، کیا کہے؟ سیغفر لنا، اللہ معاف کر دے گا، بھائی اللہ معاف کر دے گا۔ پھر دوبارہ وہی رشوت سامنے آ گئی، وہی حرام مال سامنے آ گیا، وہی سود سامنے آ گیا، پھر لے لیا، کھا لیا، اور پھر یہی کہتے رہے کہ اللہ بڑا معاف کر دینے والا ہے، اللہ بڑا معاف کر۔ یہی قوموں کی زندگی میں ہوا اور یہی ہمارے امت محمدیہ کے اندر بھی آج ہو رہا ہے۔ کتنی پرفیکٹ آج کے ماحول پہ یہ آیت فٹ ہو رہی ہے، دیکھیے خاص کر امت کے وہ علماء سو جو دنیا کی طرف ہی رغبت رکھتے ہیں اور عوام کو بھی صرف بہکاتے اس واسطے ہیں، چندہ لیتے ہیں یا آ کر نذرانے کے طور پہ لیتے ہیں یا عرس مناتے ہیں یا درگاہوں کے کیا ہیں چندے اکٹھے کرتے ہیں، ان بدبختوں کا حال یہی ہے۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ حرام کاری کر رہے ہیں، لیکن ایک تو تسلی یہ دیتے ہیں کہ سیغفر لنا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، پھر مال دنیا سامنے آتا ہے تو پھر کیا ہے، اس کو لے لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ اسی اللہ تعالیٰ اسی واسطے کہتا ہے الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب الا یقولوا علی اللہ الا الحق ودرسوا ما فیہ، کیا ان سے کتاب میں یہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ وہ حق کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب نہیں کریں گے، ودرسوا ما فیہ، اور وہ پڑھتے بھی رہے جو کتاب میں مذکور تھی، ان کو معلوم بھی تھا، نہیں معلوم بول کے یہ لوگ کیا نہیں کر رہے ہیں، عوام کو بہکا نہیں رہے ہیں، نہیں معلوم بول کے یہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا رہے ہیں، بلکہ ان بدبختوں کو اچھی طرح معلوم ہے، لیکن دنیا اصل انہی سے آنی ہے۔ یہ درگاہوں کے چکر سے اگر نکالیں گے تو ان کے پیٹ کو کون بھرے گا؟ ان کے پیٹ کا جہنم تو اسی سے بھرتا ہے۔
تو یہ بدبخت اسی طرح عوام کو بہکاوے میں رکھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا انہیں نہیں کہا گیا، انہیں نہیں کہہ دیا گیا، کیا ان سے عہد نہیں لیا گیا کہ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر دیکھو حق کے سوا کچھ نہیں بولو گے، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ پڑھتے بھی ہیں اس کے اندر، قرآن پڑھتے ہیں تو انہیں کیا ہے، دل میں کچوکے لگتے ہیں کہ بدبختو یہ کیا کر رہے ہو تم قرآن کے ساتھ کھلواڑ۔ لیکن یہ لوگ دنیا کی مال و متاع کے خاطر کبھی آگے کبھی پلٹ کر کبھی عوام کو صحیح بات نہیں بتلاتے۔ لیکن اہل دنیا کا حال تو یہ ہے، آخرت والوں کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، دیکھو اصل میں آخرت تو اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی بہتر ہے، اثر بہتر ٹھکانہ یہ دنیا نہیں ہے جس کے عوض تم قرآن کو توڑ مروڑ دیے، عوام کو بہکا دیے، درگاہوں کے چکر میں ڈال دیا، شرک کیا، لوگوں کو کیا ہے سود اور حرام کاری پر نہ ٹوکتے تھے لیکن شرک اور بدکاری پر اور زیادہ آگے بڑھاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اصل بات تو یہ ہے کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ سب سے بہتر جو گھر ہے وہ تو متقین کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی سمجھ نہیں رکھتے؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، دیکھو جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب دی، یمسکون، وہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اور فرمایا کہ نماز قائم کرتے ہیں۔ کتاب کو پکڑنے میں نماز بھی آ گئی، لیکن ساتھ میں الگ سے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نماز کے اہتمام میں، نماز کی تاکید میں زیادہ تر بیان ہو جائے۔ فرمایا کہ جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد فرمایا کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، کہ ہم اصلاح کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتے۔ فرمایا کہ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، وہ وقت بھی یاد کرو جس کا ذکر اللہ نے اس سے پہلے بھی کیا تھا۔ یہاں پر جبل کا لفظ آیا ہے، اس سے پہلے طور کا لفظ آیا تھا۔ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان کے اوپر اٹھا لیا۔ نتقنا الجبل کا کہتے ہیں کہ زور سے ہلانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے تورات کو نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو اوپر کر دیا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وہ طور کا پہاڑ تھا، یا کوئی بھی عام پہاڑ تھا جسے طور کہہ سکتے ہیں، یہ بھی مانا ہے اور یہ بھی مانا ہے کہ یہ کوئی پہاڑ تھا، یہاں پر لفظ نہیں لایا۔ فوقہم کأنہ ذلۃ وظنوا انہ واقع بہم، ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا جیسے وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ اتنا زیادہ ماحول ایسا کریٹ ہو گیا گویا کہ ان پر پہاڑ گر پڑے گا۔ پھر آواز آئی خذوا ما آتیناکم بقوہ، لوگوں دیکھو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو جو اللہ نے تم کو دیا ہے، واذکروا، اور یاد رکھو اس میں جو کچھ بھی ہے ما فیہ، اس کو حفظ کر لو، اس پر عمل کرو، لعلکم تتقون، تاکہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جہنم کے آگ سے بچ جاؤ، تم تقوی اختیار کر لو، تمہیں اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ سے بچا دے۔ تقوی کا ایک معنی تو وہ ہے جو عام ہے، لیکن یہاں پر تتقون کا معنی بچنے کا ہے، اصل میں بچنا بھی تقوی ہی کہلاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک خاص طور پر جو عہد حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو نکال کے کیا تھا، یہاں تک تو خاص طور پر قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے سلسلے کی باتیں ہو رہی تھی، لیکن دراصل اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی رسولوں اور کتابوں کے ذریعے بنی آدم کے ہدایت کا جو اہتمام تھا اس کا ذکر کرنے کے بعد کائنات کے اندر جو چیزیں تمہیں اللہ کی یاد دلاتی ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتی ہیں، اس حیثیت سے یہاں پر اس آیت میں ذکر کر رہا ہے کہ فرمایا کہ جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کے پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا، وہ وقت یاد کرو جب اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم واشہدہم، جب تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے ان کے پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا،
آدم کے بیٹوں میں سے، ان کے پشتوں میں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے جانوں پر گواہ بنایا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، پھر اس کے بعد پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں واقعی تمہارا رب نہیں ہوں؟ ان سب نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں یا رب، بے شک تو ہی رب ہے۔ اللہ کہتا ہے شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم نے شہادت دی، تو اللہ کہتا ہے ایسا ہم نے اس واسطے کیا کہ تم قیامت کے دن کہو کہ ہم اس سے غافل تھے۔ یہ نہ کہنے لگو تم کہ قیامت کے دن اے اللہ ہم کو تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ نہ کہو اس واسطے ہم نے یہ کام کیا۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک بات تو وہ ہے جو کہ احادیث میں بھی اشارہ ملتا ہے، جس میں بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم کے پس سے تمام ذریت کو نکالا۔ مسند احمد کی روایت وغیرہ کے اندر یہ بات تصریح کے ساتھ آئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان روحوں سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے شہادت دی کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اسے امتحان کے طور پر جانچنے کے لیے یہاں بھیجا، تو یہ عہد الست کہلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے وہ عہد لے کر پھر تمہیں دنیا میں بھیجا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ کائنات کا نظام اللہ نے ایسے بنایا ہے کہ اگر تم بصیرت کی نگاہ سے دیکھو تو تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عقل دے دی کہ اللہ ہی رب ہے، وہ اکیلا ہے۔ یہ عقل اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کی فطرت میں قدرتی طور پر رکھا ہوا ہے، تاکہ وہ کل کے دن یہ نہ کہنے لگیں کہ اے اللہ ہم تو غافل تھے۔ پھر فرمایا کہ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد آنے والے نسل تھے، تو کیا تو ہمیں ان کی وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو باطل پرستوں نے کیا یا باطل والوں نے کیا یا ہمارے پہلے والوں نے کیا۔ یعنی یہ بھی عذر اب کوئی نہیں پیش کر سکتا کہ اے اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا درگاہ کو جانا شرک ہے، مجھے تو پتہ نہیں تھا غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، میرے باپ دادا مجھے یہی بتا کے گئے تھے دین، میں وہی کرتا رہا، تو سزا تو ان کو ہونی چاہیے، مجھے کیوں ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس قسم کی جتنی باتیں ہو سکتی تھی ان سب کو بند کر دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، اس واسطے بھی ہم نے یہ عہد لیا کہ تم کل کے دن قیامت کے دن ہمارے پاس آ کے یہ نہ کہنے لگو کہ شرک تو ہمارے آبا و اجداد نے کیا تھا، ہم کیا کریں، ہم صرف انہوں نے جو کرتے پایا وہی ہم نے بھی کیا، ہم تو ان کے بیٹے ہیں، ہم تو ان کی اولاد ہے اور ہم ان کے بعد آئے، تو انہوں نے جو کیا اس کام کے لیے ہم ہی ہلاک کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس ایکسکیوز کا بھی کوئی موقع نہیں رکھا۔ کیوں؟ اللہ نے عقل دے دی، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں ایسی چیزیں رکھ دی جس سے تم کو پتہ چل جائے گا کہ شرک کیا ہے۔ اب تم کو پتہ کرنا تھا کہ تمہاری توحید کے لحاظ سے تم کو کیا علم حاصل کرنا ہے، تم نے نہیں کیا، باپ دادا کے راہ پہ چل کر کل عذر پیش نہیں کر سکتے کہ اے رب ہمیں کیا پتا تھا کہ باپ دادا نے کہا اور ہم نے کیا، آج ہمارے لیے عذاب کیوں؟ تو اللہ تبارک و تعالی یہ عذر قبول نہیں کرے گا۔ میرے بھائیو، جتنے لوگ بھی یہ سہارا لیتے ہیں کہ ارے ہم کو کیا جی، ہمارے باپ داداؤں سے کیا ہے، یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، یہ فاتحہ چلا آ رہا ہے، یہ عرس منانے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ان سب کو متنبہ کر رہا ہے رب دیکھو یہ عذر نہیں چلے گا، تم پر ذمہ داری بنتی ہے کہ تم پڑھو، تم سیکھو، تم جانو توحید کیا ہے۔ جیسے دنیا میں تم نے اپنے باپ دادا کی اندھی پیروی نہیں کی، کسی کا باپ کسان تھا تو بیٹا یہ نہیں کہتا کہ بیٹا میرا باپ تو کسان تھا میں بھی کسان ہی رہوں، ڈاکٹر کیوں بنتا ہے، انجینئر کیوں بنتا ہے، وہاں پر باپ کا وہ حوالہ نہیں دیتا، دنیا میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ کسی کا باپ غریب تھا تو بیٹا امیر کیوں بنتا ہے، وہ نہیں کہتا کہ میرا باپ تو کچھ نہیں کمایا میں کیوں کماؤں۔ تو یاد رکھیے دنیا میں یہ عذر نہیں کرتا تو دین میں اللہ کیسے یہ عذر قبول کرے گا۔ پھر فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اسی طرح ہم اپنے آیات کو ہم کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں تاکہ وہ رجوع کریں، پلٹ آئیں، سیکھیں، ہدایت پالیں۔
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور انہیں اس شخص کی خبر پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات عطا کی تو وہ ان سے صاف نکل گیا، پھر شیطان نے اسے اپنے پیچھے لگا لیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ یہاں روایتیں یہ ہیں کہ کسی خاص شخص کے بارے میں ہے، ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ عام ہے ہر اس انسان کے لیے جسے اللہ نے علم دین دیا لیکن پھر بھی وہ اس پر عمل پیرا ہو کے جنت حاصل نہیں کی بلکہ گمراہ ہو کر شیطان بن گیا، تو اس پر یہ مثال فٹ آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ دراصل ان کو وہ چیز پڑھ کر سنائیے۔ ہاں، اصل میں انسلخ مطلب ہے سام اپنی بل سے دوبارہ نکل گیا، یا بکری کی کھال کو اتارنا سلخ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا، اس شخص کی خبر پڑھ کر آپ سنائیے جس کو ہم نے کیا کیا تھا، اپنی طرف سے نوازا تھا، علم دیا تھا، لیکن وہ بدبخت اس علم کو نکال پھینکا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے اسے پیچھے لگا لیا، اس کے پیچھے یہ لگا اور شیطان بھی اسے لگا لیا، یہاں تک کہ وہ مکمل گمراہ ہو گیا، علم کے باوجود بھی گمراہی مول لی۔ اب اسی سلسلے میں فرمایا کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اگر ہم چاہتے تو اسے اس علم کے ذریعے بلند کر دیتے، کیونکہ علم ہے نا، علم ایسی چیز ہے کہ وہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اپنے خواہشات نفس کے پیچھے لگ کر۔ یہ بدبخت علم پانے کے باوجود بھی خواہشات نفسانی، فحش خواہشات، دنیا کی خواہشات، ان چیزوں کی وجہ سے وہ اس علم کی قدر نہ کیا، تو وہ جس علم سے وہ ترقی پانا تھا اس کے بجائے وہ دنیا کے ساتھ چمٹ کے رہ گیا، اور اس کی مثال کیسے ہو گئی؟ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی۔ معلوم ہو گیا اب جو دین ہونے کے باوجود، علم ہونے کے باوجود دنیا داری میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے، معلوم ہونے کے باوجود دنیا کی صرف خواہش اور دنیا کے آرام اور آسائش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کر دیتے ہیں برملا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہتا ہے کہ تم سب کی مثال کتے کی سی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اور اس کی خصلت کیا ہے؟ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، فرمایا کہ اگر تو اس پر حملہ کرے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے، اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ کتا ایک ایسا جانور ہے جو ہمیشہ زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے۔ دوسرے جانوروں کی خصلت یہ ہے کہ حملہ کرنے کے لیے کوئی آئے تو اس وقت وہ بھاگتا ہے، تو جس تیزی کے ساتھ بھاگتا ہے اس وقت اسے ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ زبان بھی نکالتا ہے، ہانپتا بھی ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس پہ حملہ نہیں کر رہا ہے کتے پر، وہ خاموشی سے روڈ پہ بیٹھا ہوا ہو یا کنارے پہ بیٹھا ہوا ہو تو آپ دیکھیں گے بیٹھے بیٹھے بھی وہ زبان نکالے ہانپتا رہتا ہے، گویا کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ یہ حالت صرف کتے کی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان تحمل علیہ یلہث او تترکہ یلہث، کہ اگر اس پر حملہ کرے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے اور اسے چھوڑ دے تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے جنہوں نے اپنی ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سو یہ بیان سنا دے تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں مسلمانوں، کتنی بڑی ہمارے لیے نصیحت ہے۔
دنیا کے پیچھے لگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑو گے، جانتے بوجھتے سود کھاؤ گے، حرام کھاؤ گے، اللہ بڑا رحیم ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تو فلاں سفارش کر دیں گے، یہ ہو جائے گا، کون دیکھا ہے بھائی آخرت؟ ان تمام باتوں کو بنانے والے سنو، اللہ کہتا ہے کہ تمہاری مثال کتے کی سی ہو گئی ہے کہ ہر وقت صرف اسے زبان لٹکائے ہانپتا ہی رہتا ہے۔ یہی حالت تم دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 کتنا بھی مل جائے اور زبان لٹکائے پیچھے بھاگتے رہو گے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جب پکڑ لے گا اس وقت دراصل تمہیں کیا ہے احساس ہوگا، لیکن اس وقت احساس ہو کر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی واسطے ہم ابھی تمہیں قصہ پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں تاکہ تم غور و فکر کرو، فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ آج ہم تمہیں سناتے ہیں کہ دیکھو اس طرح تم کرو گے تو آخر کار تمہارا معاملہ بھی یہی ہو کر رہے گا۔ ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم كانوا یظلمون، برے ہیں وہ لوگ مثال کی روح سے، مثال کے اعتبار سے، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا کر یہ کتے کی صفت اپنا لی۔ اصل میں کیا ہے؟ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ ہمارے آیتوں کو جھٹلا کر ہمیں دراصل عاجز نہیں کیا، ہمارے لیے کوئی نقصان نہیں تھا، یہ دراصل خود اپنے آپ پر نقصان تھا۔ من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون، جسے اللہ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے وہی خسارہ اٹھانے والا ہے۔ ہدایت، رحمت، گمراہی سب میرے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو میں جس کو ہدایت دوں، اصل وہی ہدایت تو مانگو اللہ سے گڑ گڑا کر، اے اللہ مجھے گمراہ نہ کر دینا۔ اور گمراہ انہی کو کرتا ہے جو گمراہی چاہتے ہیں، وہ اور آگے آ جائے گی۔ اب یہ بڑی سخت ترین آیت ہے اس حیثیت سے کہ گنہگار لوگ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ لیں۔ فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، یقیناً ہم نے بہت سے جن اور انسانوں کو صرف جہنم ہی کے لیے پیدا کیا۔ یا رب، ان کا ٹھکانہ ہی جہنم ہے۔ وہ کون ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں لیکن اس کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ نے دل دیا سمجھنے کے لیے، دل دیا ہدایت پانے کے لیے، لیکن یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، اور ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان کے ساتھ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، اور ان کے لیے کان ہے لیکن اس کے ساتھ وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ لوگ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اور یہی ہیں جو بالکل ہی غافل ہیں۔ تو معلوم ہوا ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے بعضوں کو پیدا ہی جہنم کے لیے کیا، لاکھ انہیں سمجھاؤ وہ صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو کیا ہے اپنے پیروں کی باتوں پہ اعتماد ہے، ہم کتاب و سنت کو تو ماننے والے ہیں ہی نہیں جی، تم تو وہابی لوگ ہو، ہم اپنی بات اپنے پیروں سے ہی سنیں گے، لاکھ ہدایت سامنے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے بعضوں کو صرف جہنم ہی کے لیے کیا ہے، پیدا کیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجبوری میں وہ لوگ جہنم ہی جائیں گے، اللہ نے مجبور کر دیا نا۔ اللہ کے علم میں معلوم تھا کہ یہ ضرور بالضرور جہنم ہی جیسے کام کریں گے، جانے کے جتنے جانے کے جہنم کے کام ہیں وہ ویسے ہی کریں گے، برائی ہی کریں گے، تو اللہ نے انہیں جہنم ہی کے لیے لکھ دیا۔ اور ان کے اسباب میں سے یہ سبب بہت اہم ہے۔ قلب ہے، سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے ہدایت کو، آنکھ ہے، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ کے کلام کو، کان ہے، سننے کے لیے تیار نہیں ہے قرآن و حدیث کو۔ اگر یہ لوگ یہ اپناتے تو وہ جہنم کے کردار والے نہیں بنتے، جہنمی نہیں بنتے۔ ان کا کردار یہ ہے کہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے قرآن کو۔ ہاں، بزنس میں طاق ہیں، بڑے بڑے کیا ہیں پلانس ہیں، لیکن قرآن پڑھ کے سمجھنا نہیں چاہتے۔ دنیا جہاں کی کیا ہے سب کچھ دیکھتے ہیں، فحاشی اور یعنی، لیکن اللہ کے قرآن کو دیکھنے کی توفیق نہیں۔ دنیا جہاں کے گانے یاد ہیں، دنیا جہاں کی غیبتیں یاد ہیں، لیکن دراصل کیا ہے قرآن کو سننے کی توفیق نہیں۔ یہ کیریکٹر ہوتا ہے ان لوگوں کا جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ اصل مطلوب ہے اس آیت میں، جو دل سے سمجھنا نہیں چاہتے، جو آنکھوں سے دیکھنا نہیں چاہتے ہدایت کو، جو کانوں سے کان لگا کر سننا نہیں چاہتے،
یہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ چوپائے جانور ہیں، نہ بل ہم اول، جانور سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ جانوروں کو یہ حس نہیں دی گئی، جو اس حس کے ساتھ انسان کو بنایا گیا، تمیز جو دی گئی وہ تو جانوروں کو نہیں دی گئی، پھر بھی وہ اللہ کے مطیع ہیں، اور ہمیں دی گئی۔ اس دینے کے باوجود بھی ہم اس شعور کو صحیح طور پر اللہ کو سمجھنے اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے، تو جانوروں سے بھی بدتر ہوئے نا۔ اولئک هم الغافلون، اصل یہی ہیں جو اللہ سے غافل ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، سب سے اچھے نام، یعنی سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کے لیے ہے اسماء حسنہ۔ تو فرمایا کہ فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو انہی سے، یا قادر، یا غوث، بدبخت تو یہ جو پکارتے ہو نا جی، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، ہم پر رحم کر، اس سے پکارو، اللہ کے اسماء حسنہ سے مدد طلب کرو، اللہ کے اسماء حسنہ سے وسیلہ تلاش کرو، یہ اللہ نے حکم دیا۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، سو اس کے ساتھ انہیں پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے بارے میں سیدھے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ یلحدون، الحاد کرتے ہیں، اس کا معنی ہے جو راستہ اللہ نے اپنے ناموں کے لیے بتلایا ہے ان ناموں سے وہ ہٹ جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے سیجزون ما کانوا یعملون، انہیں جلد ہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ الحاد کے کئی طریقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ الحاد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں کا انکار کرنا۔ الحاد کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نام ہمیں سکھائے ہیں ان ناموں کے غلط تعویلات کرنا۔ الحاد کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایسے نام دوسروں کو بھی دے دینا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ الغوث، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہے، وہی ہے جو پکار کو سنتا ہے، لیکن ہم یہ کسی اور کو دے، یہ بھی الحاد ہے۔ اسی طرح کیا ہے، اللہ کے اعتبار سے جو نام ہم رکھ سکتے ہیں، عبد السمیع، عبد البصیر، تو ہم نے کیا کیا، ایسے ایسے نام جوڑ دیے جو کیا ہیں درگاہوں کے بزرگوں کے ناموں کے ساتھ ہم نے لگا دیے۔ غوث بخش، غوث نے بخشا، غلام نبی، عبد النبی، نبی کا بندہ، ایسے نام ہمارے ہاں بہت مشہور ہیں۔ یہ بھی الحاد کا ایک طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہاں پر پھر وہی بات آ گئی جو پہلے بھی فرمایا کہ گمراہ ہونے میں قوم کے پورے لوگ نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی لوگ ہیں۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بتایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور حق پر بھی ہیں اور عدل و انصاف کے ساتھ بھی ہیں۔ لیکن والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلایا، ہم ضرور انہیں آہستہ آہستہ کھینچ کر لے جائیں گے عذاب کی طرف جہاں سے وہ نہیں جانتے، وہاں سے وہ نکل بھی نہیں سکتے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قانون بیان کر رہا ہے کہ ہم فوری گرفت نہیں کرتے، جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جو گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، ہم انہیں ڈھیل دیتے ہیں جسے استدراج کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب وقت آتا ہے پکڑنے کا تب ہم انہیں پکڑ لیتے ہیں۔ مگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں پکڑ رہا ہے فوری گناہوں پر، تو سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم پر بڑا مہربان ہے، اگر اللہ ہم پہ غصہ ہوتا تو فوراً کیوں نہیں پکڑ لیتا، یہ غلط فہمی میں پڑے رہتے ہیں۔ لیکن آخر جب عذاب آ جاتا ہے تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا تھا۔ ڈھیل کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی تھا، ایسے بہت سے لوگ دنیا میں مل جائیں گے جو دراصل ڈھیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سمجھ کے گناہوں میں اور آگے نکل جاتے ہیں۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اللہ کہتا ہے انہیں مہلت دو، انہیں ہم مہلت دے دیں گے، مہلت چلتی ہے ان کی، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہوگی مہلت ختم
پھر تو اس کے بعد ہماری جو کچھ بھی تدبیر ہوگی وہ بڑی مضبوط ہوگی، وہ نکل کے نہیں جا سکتے پھر۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اسے پکڑتا ہے تو پھر بھاگنے کی کوئی سبیل نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب وہ پکڑنے پہ آتا ہے تو وہ پکڑ لیتا ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس حالت میں پکڑتا ہے جب یہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی مہلت تو دیتا ہے، لیکن یہ مہلت اصل میں ان کے لیے عذاب الہی کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان ہوا الا نذیر مبین، کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں جنون کی کون سی چیز ہے؟ یعنی ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کو مجنون کہا، دیوانہ کہا، پاگل کہا، تو اللہ تبارک و تعالی ان سے پوچھتا ہے ارے بدبختو ذرا غور کر کے دیکھو، ما بصاحبہم سے کیا ہے؟ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 40 سال کی زندگی کی طرف اشارہ ہے جو انہی کے ساتھ گزری، کہ اللہ تبارک و تعالی پوچھ رہا ہے کہ تم مجنون سمجھتے ہو، تم پاگل سمجھتے ہو، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں خود بتایا، حجر کے اندر، دخان کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ان بدبختوں نے اللہ کے رسول کو پاگل کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں جواب دیا ہے کہ تم نے کبھی سوچا ہے کہ جس نبی کو تم پاگل کہتے ہو وہ تو تمہارے اپنے ساتھی ہیں، یہ نہیں کہ اچانک کسی بستی سے آ گئے، وہ تو تمہارے ساتھ 40 سال رہے ہیں، تم ان سے خوب واقف ہو، تمہارے اندر زندگی گزارا ہے، کچھ تو غور کرو۔ صاحب یہ لفظ لا کے بتایا کہ دیکھو تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے صاحب ہیں، تمہارے اندر کے ہیں، باہر کے نہیں ہیں، ان کی پوری زندگی بالکل روز روشن کی طرح تم پر آیا ہے، پھر تم انہیں پاگل کہتے ہو بدبختو۔ 40 سال کا عرصہ بس نہیں کسی کو پرکھنے کے لیے، تو 40 سال کے عرصے میں کبھی تم نے کوئی دیوانہ پن انہیں دیکھا ہے؟ نمبر 2 یہ بات ہے اس کی تردید میں، جن باتوں کا وہ حکم دیتے ہیں، توحید، نماز، صدقہ، صلہ رحمی، پاک دامنی، صدق وغیرہ، ان میں سے کون سی چیز ایسی ہے جو پاگل پن کی اطلاع دیتی ہے تم کو؟ ان کی دعوت میں بھی کوئی پاگل پن نہیں ہے، ان کی سیرت میں بھی کوئی پاگل پن نہیں ہے، تو پھر تم ان کو پاگل کیسے کہہ سکتے ہو؟ اسی لیے فرمایا کہ ما بصاحبکم من جنہ، کیا کوئی بھی جنون کی کوئی بھی چیز ہے ان کے اندر؟ ذرا غور تو کر کے دیکھو نا، ان هو الا نذیر مبین، یہ تو یہ کھلم کھلا ڈرانے والے کے سوا اور کچھ نہیں ہے، نذیر مبین، کھلے ہوئے ڈرانے والے۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعده يؤمنون۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اور کیا انہوں نے نگاہ نہیں کی آسمانوں اور زمین کے عظیم الشان سلطنت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات میں کہ شاید ان کا مقررہ وقت واقعی قریب آ چکا ہے، پھر اس کے بعد وہ کس کی بات پر ایمان لائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ یہ ملک، یہ بادشاہت جو اللہ تبارک و تعالی نے کیا، دلائل کونیہ کے اعتبار سے، دنیاوی دلائل کے اعتبار سے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ عظیم الشان سلطنت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس توحید کی دعوت دے رہے ہیں وہ آسمان و زمین کے عظیم الشان سلطنت اور پوری کائنات کی ایک ایک چیز اس بات کی گواہی دے رہی ہے۔ اگر 2 ہوتے تو کائنات کیسے چلتی؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، پوری کائنات چوپٹ ہو جاتی۔ پوری کائنات کا نظام چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ رسول جس توحید کی دعوت دے رہا ہے وہ یہی توحید ہے، تو رسول سچا ہے بالکل۔ سلطنت کے اندر بڑی چھوٹی ہر چیز جو پیدا فرمائی ہے اس کی طرف تم نگاہ کر کے دیکھو، دعوت یہی ہوگی کہ اتنی بڑی سلطنت کا ایک ہی مالک ہے، ایک ہی خالق ہے جو ان سب کو پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدْ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہو سکتا ہے ان کا مقررہ وقت بالکل قریب آ چکا ہو، یعنی موت کا مقررہ وقت بالکل قریب ہو اور ان کو معلوم نہ ہو، اور یہ انسان غفلت میں پڑے رہیں، موت کی گھڑی ان کے بالکل قریب آ جائے اور اس کے بعد وہ پلٹ کے بھی توبہ کر کے واپس آنے کی بھی انہیں مہلت نہ ملے۔
تو غور و فکر کی دعوت اس بات پر ہے کہ تم قیامت کا وہ منظر یاد رکھو جس دن کوئی کام نہیں آئے گا تمہارا، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اس قرآن کے بعد پھر کون سا قرآن ہے، کون سی بات ہے جس پر تم ایمان لاؤ گے؟ اتنا بہترین کلام، اتنا واضح کلام، اتنے واضح نبی کے ذریعے تمہیں دیا جا رہا ہے کہ تم تکبر چھوڑو، سرکشی چھوڑو اور اس قرآن کو مانو، اور یہ پوری سلطنت و کائنات کو دیکھو، اسی نبی کی تائید کرتے ہیں، اسی قرآن کی وحدت کی تائید کرتے ہیں، لیکن تم بدبخت ہو کہ تم اپنی منمانی میں پڑے ہوئے ہو اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہاری زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے اور کتنے دن باقی ہیں وہ پتہ نہیں ہے، جب وہ آ جائیں گے تو پھر تڑپتے رہ جاؤ گے، اور اللہ کے اس کلام کے بعد کوئی دوسرا کلام بھی نہیں ہے کہ تمہیں ہدایت کے لیے نازل ہو۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے، اور وہ ان کی سرکشی پہ چھوڑ دیتا ہے، بھٹکتے پھرتے رہیں۔ اب آ گئی وہ بات جو میں نے کہا تھا، اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اوپر آئے تھے اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے، اللہ ہی گمراہ کرتا ہے، یہاں پر وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ بھٹکتے پھریں۔ معلوم ہوا کہ اللہ صرف ان کو گمراہ کرتا ہے جو اصل میں خود گمراہی مول لینا چاہتے ہیں، خود گمراہی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، سرکشی میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، اللہ انہی کو گمراہ کرتا ہے۔ پھر فرمایا خاص اسلوب سے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ دعوت کی آڑ کے لیے بہانہ بنا لیا تھا، وہ بات یہاں پر لا رہا ہے رب العالمین۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنها قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، فرمایا کہ وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا، کب قائم ہوگی قیامت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہی ہے، علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو، اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا، اللہ ہی کو معلوم ہے وہ کب آنا ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں جب واقع ہوگا تو بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بھاری واقعہ ہے وہ جو ہو کر رہے گا۔ لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے لیے بہت بھاری ہے وہ چیز جب وہ قیامت قائم ہوگی جو تم پر آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ فرمایا کہ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ آئے گی تم پر لیکن مگر اچانک، ہاں اچانک آئے گی تم پر، اور تجھ سے پوچھتے ہیں جیسے تو اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والا ہے۔ یہ گویا کہ کیا ہے، وہ بار بار جو ٹارچر کرتے تھے اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کہ یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یسألونک کأنک حفی عنہا، حفی کہتے ہیں بار بار پوچھ کر، کوئی انسان کھرید کر، کوئی انسان کیا ہے کھوج کر کسی کے بارے میں علم حاصل کرنے والے کو حفی کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے اللہ کے رسول قیامت کے وقت کے بارے میں یہ بدبخت آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں گویا کہ آپ اس کے بارے میں تحقیق کر کے کھوج کر کے وہ علم حاصل کر چکے ہوں، حالانکہ اس علم کے بارے میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ پوچھتے کیوں ہیں؟ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ قیامت آنی ہے، انہیں بتا دیا گیا ہے کہ نشانی ہے، لیکن انہیں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ وہ کب واقع ہوگی۔ اور فرمایا لا تأتیکم الا بغتہ، وہ نہیں آئے گی مگر اچانک۔ جب قیامت کی نشانیاں ہیں تو اچانک کیسے آئے گی؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قیامت کی نشانیاں ہیں، لیکن قیامت کی نشانیاں ہوتے ہوئے بھی وہ کوئی پرٹیکولر ٹائم نہیں ہے، پرٹیکولر منٹ نہیں ہے، لمحہ نہیں ہے جس میں اللہ نے بتا دیا ہو کہ اس وقت آئے گی۔ تو قیامت کی نشانیاں ہوتے ہوئے بھی جب وہ آئے گی اچانک ہی آئے گی۔ تو اللہ کے رسول یہ آپ سے ایسے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس پر کھوج کر، اس پر ریسرچ کر کے کویا کہ علم لے لیا ہو۔ تو معلوم ہوا یہ علم اللہ کے رسول کے پاس بھی نہیں تھا۔ جو بدبخت لوگ سمجھتے ہیں کہ
اللہ کے رسول بھی عالم الغیب ہیں، یہ قرآن کی اس آیت سے صاف ٹکراؤ ہے، ان کو بھی پتہ نہیں ہے۔ تو آپ کہہ دیجئے انما علمها عند اللہ، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ یہ جانتے نہیں ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ اسی واسطے اب تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اعتبار سے کیا ماننا ہے اور رسالت میں کیا چیز شامل نہیں ہے، اس کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ کھلے عام اعلان کر دیا گیا۔ آپ صاف کہہ دیجئے اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا میں مالک نہیں ہوں۔ ارے میں دوسروں کو کیا کروں؟ ہاں، جو بدبخت لوگ، نبی تو چھوڑو، نبی اللہ کے رسول تو بہت بلند ہیں، انبیاء میں سردار الانبیاء سید الانبیاء ہیں، ادنا نبی کو چھوڑو، انبیاء کو چھوڑ کر جو لوگ عام انسان ہیں ان کو ولی بنا کے کہتے ہیں کہ نفع و نقصان کا اختیار غوث اعظم کے پاس ہے، فلاں ولی کے پاس ہے، فلاں معاملات میں ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول کے ذریعے کھلوا کے بتا رہا ہے کہ دیکھو آپ صاف کہہ دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنے لیے بھی، اپنے نفس کے لیے بھی، اپنے لیے بھی کوئی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں، الا ما شاء اللہ، صرف وہی جو اللہ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا تو ضرور بھلائیوں میں سے بہت زیادہ حاصل کر لیتا، خیر ہی خیر مل جاتا، مجھے کوئی مصیبت ہی نہیں پہنچتی، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور کوئی تکلیف ہی مجھے نہیں پہنچتی، لیکن مجھے زندگی میں تکالیف پہنچے ہیں۔ میرے صحابہ کو کیا ہے، تعلیم کی غرض سے بات کر کے لے جا کے واقعہ بئر معونہ ہو، واقعہ رجی ہو، لے جا کر بدبختوں نے شہید کر دیا۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو یہ بدبخت لے جا کے شہید کرنے والے ہیں، تو اللہ کے رسول کیوں بھیجتے؟ غزوہ احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا تو کیسے شہید ہوتے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مرتبہ تکالیف اٹھانا پڑی اپنی زندگی کے اندر۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے بچ جاتے۔ یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ صاف کہہ دیجئے مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اگر غیب کا علم ہوتا تو مجھے خیر کثیر مل جاتا، مجھے صرف بھلائیاں ہی ملتے۔ اللہ کے رسول مایوس ہو کر 10 نبوت کو طائف پہنچتے ہیں، پورے مکے سے مایوس ہو کر کے یہ بدبخت اسلام نہیں قبول کریں گے، اور اس امید پر طائف کا سفر کرتے ہیں، بالکل پیدل پہاڑی سفر، اس امید پر کہ مکے کے لوگ تو نہیں لائے لیکن طائف کے لوگ تو اسلام قبول کر لیں گے شاید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کے وہاں کے سرداروں عبد علیہ الحبیب مسعود کو پیش کرتے ہیں، تو بدبخت مکے کے لوگ بھی 10 سالہ مدت کے اندر اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی تکلیف طائف والے ان 10 دنوں کے اندر دیتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بتایا۔ پتھروں سے اور دوسری چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتے ہیں اور خون رس رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کو اگر معلوم ہوتا طائف جانے سے یہاں پر جو معاملہ ہے اس سے سخت ترین مرحلہ پیش آئے گا، تو پھر طائف کا سفر کیوں کرتے اللہ کے رسول؟ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ کے رسول وہاں گئے تو یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ لستکثرت من الخیر، اگر مجھے معلوم ہوتا غیب کا علم تو مجھے خیر ہی خیر ملتا، وما مسنی السوء، مجھے تو کوئی برائی چھوتی بھی نہیں ہے۔ اصل میں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے عالم الغیب نہیں بنایا، نفع و نقصان کا مالک نہیں بنایا، میں کیا ہوں، ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو صرف ایک نذیر اور بشیر ہوں، ڈرانے والا بشارت دینے والا ہوں، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ والذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاکرین۔ اللہ تبارک و تعالی عام حالات بیان کرتا ہے، شرک کیسے لوگوں کے اندر آتا ہے، کس طرح وہ اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت سے مکر جاتے ہیں، حالات کیا ہوتے۔ فرمایا کہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ایک آدم سے، وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا،
اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اس کی بیوی کو بنایا تاکہ وہ سکون حاصل کرے۔ معلوم ہوا کہ بیوی اصل سکون ہے، جس بیوی میں سکون نہ ہو بیوی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہاں پر آدم اور حوا کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو بنایا، پھر انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوا کو بنایا، پھر اس کے ذریعے نسل انسانی چلی، پھر عام جوڑے بنے، عام میاں بیوی بنے، عام شادی شدہ جوڑے بنے۔ تو ہوتا کیا ہے؟ فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، پھر جب اس عورت کو ڈھانکا تو اس کے اوپر ہلکا سا حمل ٹھہر گیا۔ یہ وہ کیفیت جو میاں بیوی کی صحبت کے اعتبار سے اعلیٰ ادبی نمونہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے۔ اس سے بہتر کوئی لفظ کوئی ڈکشنری میں نہیں مل سکتا جو رب العالمین میاں بیوی کی اس صحبت کو فلما تغشاها حملت کے لفظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ جب ان دونوں نے ملاپ کیا تو عورت کو ڈھانپا، یعنی دونوں مل گئے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حملا خفیفا، پھر رحم مادر کے اندر بچہ ٹھہر گیا جو بالکل خفیف ہوتا ہے، جسے آنکھوں سے بھی نہیں بلکہ دوربین سے دیکھنا پڑتا ہے، بلکہ کیا ہے مائکروسکوپ سے دیکھنا پڑتا ہے۔ حملا خفیفا فمرت به، پھر اس حمل کو لیے ہوئے وہ ماں چلتی پھرتی ہے، یہاں تک کہ حمل بڑھتا جاتا ہے، بچہ بڑھتا جاتا ہے۔ فلما اثقلت، جب وہ بالکل بھاری ہو جاتی ہے، جب وہ جننے کی کنڈیشن پہ پہنچ جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، اور دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگتے ہیں، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا، لنکونن من الشاکرین، کہ ہم ضرور بالضرور صرف تیرے ہی شکر گزار بنیں گے، تیرے ہی شکرانے کے طور پر نہ، تیرے ہی شکر گزاری کے طور پر ہم تیرے ہی گن گائیں گے، ہم تیرے ہی حمد و ثنا میں لگے رہیں گے۔ یہ معاملہ اس وقت تک کا ہے جب ابھی بچہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اگلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کہتا ہے فلما آتاہما صالحا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر کے صحیح و سالم بچہ انہیں دے دیتا ہے۔ جعلا لہ شرکاء فیما آتاہما، یہ بدبخت کرتے ہیں دونوں اس میں شریک بنا لیتے ہیں جسے اللہ نے خالص عطا کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں چل رہی ہیں، حمل ٹھہر چکا ہے، لیکن جب اللہ صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس صحیح و سالم بچے میں ان بدبخت میاں بیوی دونوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک کر کے کہتے ہیں کہ فلاں درگاہ کو گئی تھی، فلاں جگہ منت کو گئی تھی، فلاں جگہ کیا ہے پیر کے پاس گئی تھی، فلاں تعویذ دیے تھے، اسی سے میرا بچہ کیا ہو گیا بھائی، صحیح و سالم پیدا ہوا، ورنہ اس سے پہلے تو میرے بچے حمل سے مر جاتے تھے، پیدا ہونے سے پہلے ہی حمل گر جاتا تھا، فلاں کے پاس گئی تھی میں نے، پھر ہمارے لیے صحیح بچہ ہوا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں، یہ پورے کے پورے کیا ہیں؟ شرک کر رہے ہیں، جس کو اللہ کہتا ہے فتعالی اللہ عما یشرکون، اللہ تبارک و تعالی بہت بلند ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، اب یہاں سے کیا ہے؟ شرک کی وہ سنگینی اور وہ حماقت جس میں یہ لوگ پڑھ کے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو شریک کرتے ہیں، اس بارے پر بڑا ہی بہترین تبصرہ ہے جو آگے آ رہا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے ایشرکون ما لا یخلق شیء، ارے بدبختو ذرا تو عقل کرو، کیا انہی شریک بناتے ہو جو کوئی چیز پیدا نہیں کیے ہیں دنیا میں؟ وہم یخلقون، پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود پیدا ہوئے ہیں، وہ کیا کریں گے؟ وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور ایک مکھی جو ان کے چڑھاوے میں سے کچھ لے کے جاتی ہے اس کو واپس نہیں لا سکتے، یہ حالت ان کی ہے تو وہ تمہاری مدد کریں گے؟ ایسوں کو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون، نہ ان کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، نہ خود ہی وہ اپنی مدد کرتے ہیں، یہ حالت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ نہ ان کی کوئی مدد ہی کر سکتا ہے۔ تم سمجھتے ہو جا کے چڑھاوے چڑھانے سے وہ جا کے نیچے کھاتے ہیں؟ نہ، کوئی مدد تم نہیں کر سکتے ان کو۔ کھاتے ہیں تو ان کے نام لیوا جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں ان کی چاندی بنتی ہے، ان کے پیٹ بھرتے ہیں، ان کو تو کوئی نفع نہیں ہے، ہاں، تو تم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے ہو، نہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، ان کی حالت بھی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی مدد خود کر سکے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ، اگر تم انہی سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو وہ تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے، تم انہیں بلاؤ
یا تم خاموش رہو۔ اللہ اکبر، کس حد تک کھول کھول کے سمجھا رہا ہے۔ جن آیات کو اوپر بیان کیا تھا اس میں بتوں کی طرف سے ہر قسم کی قدرت کے، ہر قسم کے پاور کی نفی کر دی گئی جو غیر اللہ کے لیے لوگ مانتے تھے۔ اب ان سے ہر طرح کے علم کی بھی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ کچھ سنتے بھی نہیں ہیں، دیکھتے بھی نہیں ہیں، کوئی علم بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں ان میں نہ تو نفع و نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، نہ سننے کی، نہ دیکھنے کی، نہ کسی اور طرح کی تمہارے حالت سے باخبر ہونے کی کوئی صورت ان کے پاس نہیں ہے۔ پھر تم کتنے احمق ہو کہ ان سے امید لگائے بیٹھے ہو کہ تم ہی سیدھے راستے پر لگائیں گے یا تم انہی سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت دو گے تو وہ تمہارے پیچھے آئیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نہ تم ان کے لیے کسی کام کے ہو نہ وہ تمہارے لیے کسی کام کے ہیں۔ ان کا معاملہ الگ، تمہارا معاملہ الگ۔ اسی لیے فرمایا کہ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، ان کے لیے برابر ہے تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فدعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ یہ بہت اہم ترین آیت ہے جو بہکاتے ہیں علماء سو یہ کہہ کے کہ دیکھو مشرکین مکہ جن کو پوچھتے تھے وہ تو مٹی کے بت تھے، اور ہم جن کو بلاتے ہیں وہ تو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کو پکارتے تھے کیا؟ اللہ کے یہاں بھی اللہ کے ولیوں ہی کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے بے شک جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تمہارے جیسے بندے ہیں، عباد امثالکم۔ تو معلوم ہوا صرف بتوں کی نہیں تھی وہاں پر پرستش، اولیاء اللہ کی بھی تھی، کیونکہ بت کبھی عباد نہیں ہو سکتے۔ یہاں عباد امثال ان کا لفظ لایا اللہ تعالیٰ، یہ تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ ہاں، فدعوہم فلیستجیبوا لکم، بدبختو تمہارے جیسے بندوں کو تم پکار کے دیکھو وہ قبول کرتے ہیں کیا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس معاملے میں۔ کبھی آئی آواز تمہاری جواب کی؟ وہاں جا کے پکارتے ہو نا، کبھی سنا ہے تم نے؟ شوبیدہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں سنا ہوگا۔ اس لیے اللہ کہتا ہے تنزیہ، فدعوہم، پکارو ان کو، فلیستجیبوا لکم، وہ تمہیں جواب دیں گے۔ دیکھو ذرا جواب دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو قیامت تک کوئی جواب نہیں آئے گا۔ ان کا حال تو کیا ہے؟ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دو تم اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف تدبیر کرو، بس مجھے مہلت نہ دو، لیکن میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کے رسول سے فرمایا جا رہا ہے، یعنی اوپر بتا دیا گیا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ان کے پاس دیکھنے کی، سمجھنے کی، تم بلانے پر وہ آنے کی کوئی قوت نہیں رکھتے۔ پھر یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الہم ارجل یمشون بہا، پھر تمہاری عقل کہاں چلی گئی کہ انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو جبکہ ان کے سامنے تم ماتھے رگڑتے ہو؟ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں وہ چل کے آئے تم پر؟ جن بتوں کے تم ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، ناک بنا دیتے ہو، لیکن کیا وہ زندہ انسان ہے؟ تمہارے پاس چل کے آتے؟ دیکھنے کو تو پاؤں بھی ہیں، آنکھ بھی ہیں، ان کے کان بھی ہیں، لیکن ان کے لیے چل کے آنا کچھ نہیں ہے۔ تم نے تصویریں لگا رکھی ہیں، وہ تصویروں میں سے نکل کے بابا نکل کے آ جاتے ہیں کیا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ ان چیزوں سے وہ کچھ کام نہیں لے سکتے۔ تو یاد رکھو شعور اور احساس ہی ان کے اندر نہیں ہے، تو پھر تم کیسے انہیں پکارتے ہو؟ اگر تم میری بات نہیں سنتے ہو تو پکار کے دیکھ لو، زور لگا کے خلاف جا کر پکار لو اپنے بتوں کو، اپنے اولیاء کو، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی خلاف میں تدبیر بھی نہیں کر سکتے، ہمارے مقابلے میں آ بھی نہیں سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا پروردگار ہے جو میرا ولی ہے، میرا کارساز ہے، جس نے یہ کتاب نازل کی ہے، وہی نیکوکاروں کا بھی مددگار ہے۔ وہو یتولی الصالحین، وہی ولی ہے نیکوکاروں کے لیے بھی، یہ تمہارے بنائے ہوئے ولی کچھ نہیں کر سکتے۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ ان کی تو حالت یہ ہے۔ پہلے بات یہ بیان فرمائی جو پہلے آ گئی تھی
کہ وہ خود بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتے نہ خود کی۔ اب یہاں تاکیداً پھر وہی بات آ رہی ہے، والذین تدعون من دونی لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون، تاکہ مشرکین کی بے وقوفی اچھی طرح واضح ہو جائے۔ ان تدعوہم الی الہدی لا یسمعوا وتراہم ینظرون الیک وہم لا یبصرون، اگر تم انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤ تو نہیں سنیں گے، اور تو انہیں دیکھتا ہے کہ تیری طرف دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ نہیں دیکھتے۔ یا رب کیا تصویر کشی کی ہے اس آیت میں۔ پہلے تو فرمایا کہ مشرکین اپنے بتوں کی جو صورتیں بناتے وقت ان کی آنکھوں کے اندر ایسی چمک پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسی آنکھیں بناتے ہیں کوئی اچانک دیکھے تو مبہوت ہو جائے اور سمجھے کہ بت انہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے سچ مچ وہ نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ تو صرف تصویری آنکھ ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ تم سمجھتے ہو کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتے، ہدایت کے لیے بلاؤ تو آ کے سن بھی نہیں سکتے، یہ حالت ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ کے رسول آپ کیا کیجئے، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ درگزر اختیار کریں، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے بالکل بھی کنارہ کش ہو جائیں، کہ آپ اپنی توحید کی دعوت میں لگے رہیں، اور جو لوگ جھگڑالو قسم کے آتے ہیں ان سے عفو درگزر کر کے اپنے کام کو جاری رکھیں، اور جاہل لوگ جو آ کے جھگڑتے ہیں ان کے جھگڑوں کے، ان کے مسئلوں کے جواب دینے کے بجائے آپ ان سے اعراض کریں اور اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے رہیں۔ یہی آپ کا مشن ہے، یہی آپ کا کام ہے جس پر آج امت مسلمہ کو بھی ہونا چاہیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔